بھارت کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے آباد کاری کے نو آبادیاتی منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بی جے پی کی ہندو توا حکومت تحریک آزادی سے وابستگی کی بنیاد پر بے گناہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کی املاک چھین رہی ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں بھارتی حکام نے ضلع بارہمولہ میں 7 افراد کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں ضبط کی ہیں، جن میں 6 مرلہ سے لے کر 8 کنال تک کی زمینیں شامل ہیں۔ اس سے قبل قابض انتظامیہ نے ضلع کپواڑہ میں بھی 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی تھیں۔ مقبوضہ علاقے میں مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی املاک کو ضبط کرنا ایک نیا معمول بن گیا ہے۔ مودی حکومت جائیدادوں کی ضبطی اور مسماری سے کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو توڑنا چاہتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر سید علی گیلانی، شہید شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور جماعت اسلامی سمیت حریت رہنماؤں، کارکنوں، تنظیموں کی کروڑوں مالیت کی جائیدادیں اب تک بھارتی حکام ضبط کر چکے ہیں۔ بھارتی فوج بھی مسلسل پرتشدد فوجی کارروائیوں کے دوران گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ کشمیریوں کو تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دینے کے لیے مقبوضہ علاقے میں متعدد رہائشی مکانات، دکانیں، شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک کو مسمار کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے بھارتی عدلیہ بھی مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں سے ان کی زمینیں اور جائیدادیں چھیننے کے لیے مودی حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ مودی حکومت نہ صرف کشمیریوں کو بے گھر کرنے بلکہ ان کی شناخت سے بھی انہیں محروم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مودی حکومت کو اس حقیقت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کا جابرانہ قبضہ اور استعماری ہتھ کنڈے ماضی میں بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کا یہی حشر ہوگا۔ مودی اور اس کے حواریوں کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر کے رد عمل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں اور ضوابط کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔